اسی طرح دنیا میں دوسرے تعلقات میں بھی ایسے ہی ہے کہ صحیح پہچان ہو مالک کون ہے، غلام کون ہے. اسی طرح مثال کے طور پر باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹے کو جب یہ شعور آ جاتا ہے، مثلا ایسا سمجھ لیں کہ ایک بیٹا باپ سے جدا ہو گیا بچپن میں ہی، جب وہ پیدا ہوا کوئی اس کو اور لے گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے. وہ تو سب کو سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی انسان ہے، لیکن اگر کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی تیسرے بندے کو یہ پتہ ہو کہ یہ تو باپ بیٹے کا رشتہ ان کا، تو وہ آ کے بتائے کہ آپ جس بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ اس کے بیٹے ہیں. جو ہی اس کو پتہ چلے گا بھائی میں بیٹا ہوں، تو اس میں محبت، ادب اور کئی جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ ہستی جو بیٹھی ہوئی ہے میرا والد ہے. تو جب اپنی پہچان ہوئی میں بیٹا ہوں، تو تبھی پتہ چلے باپ ہو. اگر یہی نہیں پتہ میں بیٹا ہوں یا میں کیا ہوں یا کون ہوں پھر نہیں. تو اس لیے جو آپ فرما رہے ہیں اس میں یہ ایک مفہوم ہے کہ بندے کو جب اپنی معرفت کیا، پہچان کیا، میں بندہ ہوں، میں ایک عارضی چیز ہوں، میں مخلوق ہوں، میری زندگی بھی عارضی ہے، میری صحت بھی عارضی ہے، ہر چیز عارضی ہے. تو جو اس کو اپنی بندگی، عبدیت، اپنی عاجزی، انکساری کا احساس ہوگا تو اس کو پھر اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے، عاجزی سے، عارضی زندگی سے، زمان و مکان کی قید سے. تو یہ مطلب ہے اس کا لیے. ہاں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے. یہ مطلب ہے یہ اللہ کا عدل ہے. یہاں اللہ کے عدل کا بیان ہے کہ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا عدل یہ ہے کہ اس کو وہ تو ضرور دے گا جو اس نے کیا ہے. باقی اللہ کا فضل بھی ہے، وہ کسی شے کا مقید نہیں، وہ چاہے جو مرضی دے دے کسی کو. اب اللہ پاک نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، مثال ہے بنی ہوئی سمجھانے کے لیے. راستے میں ایک کتا آ گیا، آپ وہ کتے کے سامنے کھڑے ہو گئے، جیسے کتے کے سامنے کھڑے ہیں کتا بھی کھڑا ہو گیا، لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے، بڑے یعنی جس طرح بندہ کسی بندے کے پاس کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ نے چلنا شروع کر دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا، یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کتا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے اس پر شفقت کر رہے ہیں. وہ فرمانے لگے ہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ یہ کتے نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ سوال کیا ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اس کو اللہ پاک نے کیا جو ہے یعنی کتنا شعور دیا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، ہزاروں لاکھوں ولی ان کے طریقے پہ چلتے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ان کے ساتھ ملتا ہے اوپر جا کے، اور بھی جتنے یہ جو قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ سارے سلسلے ادھر ان سے ہو کر جاتے ہیں ایک سلسلہ. تو فرمانے لگے کہ اس کتے نے یہ پوچھا ہے کہ ازل میں یعنی پیدا ہونے سے پہلے یعنی پچھلے زمانے میں
اس زمانوں سے بھی پہلے، جب ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پہلے کی بات، یعنی ازل میں آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے آپ کو جنید اور انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اللہ ہی کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی کی مرضی ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے، ہم نے تو مثلا آپ جب سب بیٹھے ہیں تو آپ بھی مٹی سے پیدا ہوئے، یہ جتنے جانور، بلیاں، کتے پھر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بھی مٹی سے پیدا ہوئے، تو کیا نیکی کی تھی بندے نے جس وجہ سے اللہ نے آپ کو ہمیں یہ مقام دے دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کیا؟ کچھ نہیں، اصل میں ہم موجود ہی نہیں تھے، نیکی کیسے کریں؟ ہمارا تو وجود ہی عالم ارواح سے شروع ہوا، لیکن اللہ نے فیصلہ پہلے کر لیا کہ میں ان کو انسان بنانا، ان کو یہ کرنا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ اللہ ہی کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے جو چاہا، جس کو چاہا درخت پیدا کر دیا، کسی کو چاہا پہاڑ پیدا کر دیا، کسی کو چاہا زمین بنا دیا، کسی کو چاہا وہ جنت بنا دیا، کسی کو فرشتہ بنا دیا۔ اب وہ جو فرشتے اور حوریں وہاں موجود ہیں، انہوں نے کون سی نیکیاں کی ہوئی ہیں کہ اللہ نے ان کو نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے بنایا، اس کی چاہت۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور آخری جہنم سے جو بندہ نکلے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یعنی کچھ تو پہلے جنت میں براہ راست چلے جائیں گے، کچھ جو ہے 10,000 سال بعد، کوئی میدان حشر میں 10,000 گزار لیا سال، پتہ نہیں کتنا، کچھ 20,000، کوئی 50,000، کوئی لاکھ، کوئی 2 لاکھ، مطلب ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ۔ پھر اللہ پاک حکم دے گا، جو انہوں نے نکلنا ہے، ان کی سزا پوری ہو گئی، تو اللہ پاک پھر فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ، جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس کو نکال لو۔ وہ جائیں گے، وہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو نکال لیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا اچھا جاؤ، جس کے دل میں ایمان نظر آ رہا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، اس کو بھی نکال لو، وہ بھی، اس کو بھی جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ اور دیکھو، جس کے دل میں کوئی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہے، ایمان اس کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک پھر نبی بھی آئیں گے، نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، پھر فرشتے نکالیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کے ایمان کا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے اندر کہیں ذرہ برابر، ذرے سے بھی کم ایمان ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان کو نکالے گا۔ اس لیے آج آپ جو سن رہے تھے، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بندے میں یہ چاہت ہے میری قدر ہو، یار میری قدر ہو، میری ویلیو ہو، میری واہ واہ ہو۔ اب مخلوق آپ کی وہ قیمت نہیں لگا سکتی۔ مثلا آپ کے پاس یہ رومال ہے، ایک بندہ آپ کہتے ہیں جی میں نے بیچنا ہے، کوئی آپ کو پتہ مجھے پیسے مل جائیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 100 روپیہ دوں گا، دوسرا بندہ کہتا ہے میں 1 ارب روپیہ دوں گا، تو میں پھر بھی وہ جو 100 روپے دینے والے ہیں ان کو کہوں تم لے لو، تو لوگ بھی، دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ میں کتنا احمق بے وقوف ہوں، 1 ارب روپیہ مل رہا ہے، میں ادھر نہیں دے رہا، اور ادھر 100 روپیہ ہے تو ادھر میں دے رہا ہوں، وہ بھی کوئی پتہ نہیں 1 کر کے ملتا ہے، 2 کر کے ملتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قدر دانی۔ اب ہم جو اپنی قدر چاہتے ہیں، اپنے مرتبہ چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، واہ واہ چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ تمہاری بہت کم قیمت لگاتی ہے، میں الشکور ہوں، الشکور یعنی اللہ پاک قدردان ہے،
فرمایا کہ میرے جیسا قدر ہے، میں تمہاری قیمت اتنی لگاؤں گا کہ اس کی انتہا نہیں ہے، اس کی این نہیں، لاکھ 2 لاکھ کروڑ ارب خرب نہیں، بے انتہا اتنی قیمت اس کے عمل کی، اور اس کی قدر اللہ پاک ہمیشہ جاری رکھے گا، یعنی ظاہر ہے جنتوں میں بندہ چلے گا ہمیشہ۔ تو ہم بجائے جو ہمیں 1 روپیہ 100 روپیہ دے رہا ہے، ہم اپنی زندگی یا اپنا عمل اس کو کیوں نہ بیچیں کہ جو انمول قیمت اور اتنی یعنی قیمت جس کی انتہا نہیں لگاتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، بندوں کی آپ نے تعریفیں بھی کی، ان کے کام بھی کیے، ان کو پالا بھی، ان کو یہ بھی کیا، پھر بھی انسان کا شکوہ یہی رہتا ہے، بیوی کہتی میری قدر نہیں ہوئی، خاوند کہتا ہے میری نہیں ہو رہی، اچھا باپ کہتا ہے میرا نہیں ہو رہا، ماں کہتی یہ میری نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی گیلا شکوہ چل رہا ہے سب سے۔ لیکن اللہ پاک وہ ذات ہے، دیکھ لیں، بندے نے عمل نہیں کیا، ایمان لے آیا، پھر کلمہ اس نے پڑھا، کلمہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ، لیکن اندر ایمان، فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ جو اتنی کم مقدار میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو اللہ پاک اس کی بھی قدر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ پاک وہ نکالے گا ان کو۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے دیکھ لے کتنی معرفت دی، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو آخری نکلے گا۔ پھر آپ نے اس کا قصہ بیان کیا کہ وہ کیسے نکلے گا، کیا ہوگا، وہ پھر لمبی بات ہے، پھر موضوع وہ الگ حدیث ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ بندہ بھی جب نکلے گا جہنم سے تو اس کو کالا سیاہ سب کچھ ہو چکا ہوگا، کوئی اس کی شکل نہیں نظر آ رہی، کوئی شے نہیں، کولا بن، جہنم کی آگ بھی کالی، ڈر لگے گا اس کو دیکھ کے۔ تو اللہ پاک نکالے گا، اور جنتوں کے دروازے پر ایک چشمہ ہے، ایک پانی کا، جس طرح آپ صابن سے چیزیں دھوتے ہیں، وہی چاندی صاف کرتے ہیں، سونا ڈبوتے ہیں، سونا صاف ہو جاتا ہے۔ وہاں جب وہ اس کو غسل کرے گا کہ اس کی ساری وہ جتنی بھی کالخ ہے، جتنی سیاہی، جتنے زخم، جتنی اس کی بھیانک صورت ہو گئی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو کے وہ ایک نئی مخلوق ہی بن کے نکل آئے گا، اتنا خوبصورت کہ یوسف علیہ السلام کی طرح حسن اس کا چمک رہا ہے، اور یعنی اتنا خوبصورت جسم، اتنا بڑا قد، یہ چیز۔ تو فرمایا کہ اس بندے کو میں جانتا ہوں، اور وہ کہے گا، اب وہ جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ جنت کے دروازے اتنے خوبصورت، اتنی ان میں چیزیں ہیں، اتنی معرفت اس میں ہے، اللہ کی پہچان، نبی علیہ السلام کی پہچان اس میں وہ موجود چیزیں کہ کتنے سال بندے، کئی سال اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہے گا یا رب العالمین، تو نے مجھ پر کرم کیا، مجھے جہنم سے نکالا، پل صراط سے نجات دی، اب میں اس دروازے کے آگے کھڑا ہوں، میں دیکھا بہت خوبصورت ہے، دوسرے لوگ اندر ہیں، مجھے بھی جو ہے وہ اندر لے جا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا دیکھو میں نے تمہیں وہاں سے نجات دی، اب تم آرام میں ہو۔ تو کہتا ہے نہیں، مجھے بس یہ اندر ایک دفعہ لے جائیں اور میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، فرشتوں کو اس کو اندر لے جاؤ۔ جو ہی وہ جنت کے اندر جب قدم رکھے گا تو وہاں تو منظر ہی اور ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے تھے، نہ کان نے سنے تھے۔ دیکھیں نا یہاں اس دنیا میں ٹیکنالوجی کیسی کیسی آتی ہے، دیکھا ہی نہیں ہوتا بندے نے، ایسے ایسے فون نکل رہے ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں نکل رہی ہیں جو ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں، ایسے ایسے جہاز، ایسے ایسے چیزیں جو نکل رہی ہیں۔ تو یہ تو انسانی ذہن کی ایک تخلیق، یعنی ایک ایجاد ہے، اور وہ تو اللہ پاک کی براہ راست، اور اس کی تو حد ہی نہیں۔ تو وہ دیکھے گا، اس کا تو صبر ہی ختم ہو جائے گا، وہ کہ یا اللہ یہ وہ جو محال نظر آ رہا ہے وہ مجھے مل جائے، وہ تو بس اور کچھ نہیں ہے، بس یہی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ابن آدم تو کتنا وعدہ خلاف ہے، دیکھو تم نے کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو یہ وہ پھر آگے جائے گا اس محل میں، وہ ایک بہت بڑا محل بنا ہوگا، بہت بڑا محل، اس میں اتنی چیزیں وغیرہ،
وہیں وہ اپنے سیر کر رہا ہوگا محل میں، اتنی دیر میں دور آگے اس کو اس سے بھی اعلیٰ مطلب سونے کا محل نظر آئے گا، وہ اس کے پھر دل میں یہ آنا شروع ہو جائے، بھئی یہ وہ پھر کہے گا یا ربی، اے میرے رب یہ تو بہت بڑا محل ہے نظر آ رہا ہے، اب وہ مجھے مل جائے، یہ تو پھر بھی چاندی کا ہے یا جس کا بھی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے وہ لے۔ بہرحال وہ اپنا معاملہ کرتا جہاں تک کہ یعنی یہ اللہ پاک اس سے لاڈ پیار کر رہا ہے کہ اس نے ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا تھا کبھی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تو اس سے خوش نہیں کہ میں تمہیں جتنی دنیا پوری بنی تھی اس سے بھی 10 گنا زیادہ تمہیں اب بادشاہتیں دے دوں۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کہاں میں تو یہ 2-4 مال مل جائیں۔ تو اللہ پاک مسکرائے گا، فرمائے گا نہیں ہے ابن آدم، میرے جیسا قدردان تم نے نہیں دیکھا، نہ ہی تم کوئی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ مجھے یاد کیا ہے، یہ اس کا بدلہ، جاؤ ہمیشہ کے لیے موج کرو اور مطلب عیش کرو۔ مطلب یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ جو صبح پریزنٹیشن دکھا رہا تھا کہ ہم اپنی قیمت کم لگوا رہے ہیں، مطلب لوگ نے اے جی میری تعریف کر دے، اے جی میرا یہ کر دے وہ کر دے، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بتایا تھا اللہ جب پھر قدر کرتا ہے تو پھر اللہ خود کراتا ہے، تو مخلوق نے کچھ دینا لینا تو ہے نہیں آپ کو، ہم ہاں کی ایک مصیبت وہ بندہ یعنی یہ امیدیں لگا کے بیٹھا۔ تو وہ عرض کر رہا تھا، وہ اصل میں وہ بات ان کے سوال کا جواب دینا ہے کہ جب وہ آخری بندہ بھی چلا جائے گا ادھر، اب جنت جو ہے وہ شکوہ کرنا شروع کر دے گی کہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ پر فرمائے گا کیا بات ہے کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تجھے بھروں گا، میرے تو بہت سارا حصہ ابھی خالی ہے، بہت سارا حصہ خالی ہے، جتنے بندے آنے تھے وہ آ گئے، آخری بندہ بھی آ گیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ظاہری طور پر بالکل انسانوں جیسی ہوگی اور ان سے جنت کو بھر دے گا۔ انہوں نے نہ کچھ عمل کیا ہوگا، نہ کچھ کیا ہے، نہ کوئی مجاہدہ، نہ کوئی شے، اب وہ ایک اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، ان پر ہو گیا، وہ ہو گئے، نہ وہ بنی آدم ہے لیکن اس سے لیکن ہوں گے بالکل انسانوں کی طرح، تو وہ جنت کو اللہ پاک وہ بھی رہیں گے سارا کوئی چیز۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو جو کتے نے کہا کہ بھئی وہ ازل میں آپ نے کیا نیکی کی تھی اور میں نے کیا گناہ کیا تھا انہیں، تو فرماتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے کہ اللہ کی منشا، اللہ نے اس طرح فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، چلو مجھے انسان بنایا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، تمہیں کتا بنایا، تمہارا وجود ہی نہ تمہیں وجود آخر بخش دیا، یہ بھی ہے اللہ کا فضل ہے، تو نہ پیدا ہوتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر جو ہے وہ کتا کہنے لگا کہ میں جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے مجھے نماز دی ہے، ذکر دیا ہے، سکھایا ہے، کیونکہ ہر جانور ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر پتا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اسمان میں جو کچھ بھی ہے جاندار و بے جان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنا طریقہ عبادت اور طریقہ ذکر کا پتہ ہے۔ تو اس کتے نے کہا کہ مجھے تو یہ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں غافل نہیں ہوا، میری نماز میرا ذکر قضا نہیں ہوا، تو آپ انسانوں کا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بھئی یہ کیا بتائیں بھئی انسان مطلب آئے دن مطلب یعنی غفلت میں ہے۔ دیکھیں نا ہم اس کو کہتے ہیں معرفت، کہ جس کو اسی لیے بزرگ باز فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو یعنی جانداروں سے بھی، بکری بھیڑ کتے ان سے بھی کم درجے کا پاتے ہیں جب حقیقت میں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
کہ یہ تو غافل مطلب یعنی اپنی عبادت سے ذکر سے نہیں ہارا، اپنی تسبیح کر رہے ہیں۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ کیا تمہارے انسانوں کا بھی ایسا ہی حال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ فرمایا اس لیے میں احترام کے ساتھ کھڑا تھا اس کے سامنے کہ یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے کہ جس کا نہ میرے پاس جواب ہے، وہ نہ ہی مطلب اس مقام یا تو ہمارے یہاں کیا حال ہے مطلب یہ چیز۔ تو آپ کے سوال کا جواب وہ جو آپ کو دیا ہے وہ یہ کہ وہ جو لیس علی الانسان الا کہ ایک تو اللہ پاک کا عدل ہے کہ جو محنت کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا دوں گا۔ باقی ایک اللہ کا فضل ہے، وہ کسی چیز کا وہ چاہے تو کسی کو نبی بنا دے، جیسے اللہ نے انبیاء کو چنا، انہوں نے تو نہیں اپنے آپ کو چنا، اللہ نے چنا۔ میں نے آدم کو آدم بنا نبی بنانا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنانا ہے، یہ اللہ کی جو میں نے نوح علیہ السلام کو، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جتنا مرضی دے دے کسی کو، کوئی اس پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پہ چیز نہیں، کیونکہ وہ کسی کی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری ہے، آپ ملازم کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پورا مہینہ کام کرتا ہے، 10,000 تنخواہ آپ نے دے دی اس کو۔ جب 10,000 تنخواہ دی تو آپ گلی میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں بندہ کوئی غریب ہے یا کوئی ہے، اس کو جیب سے نکال کے 10,000 دے دیتے ہیں۔ اب اس کو کیوں ملا ہے؟ یہ آپ کی مرضی آپ کے فضل پر ہے کہ آپ نے اس کو محتاج سمجھا، اس کو دے دیا۔ وہ شکایت نہیں کر سکتا جی میں نے تو کام کیا مجھے ملا، کیونکہ اس کو اس کا حق مل گیا ہے۔ اب یہ کسی کو 10 دے، کسی کو 20 دے، 25 دے، یہ اس کو کہتے ہیں فضل، یعنی اپنی مرضی، یعنی حقدار کا حق بھی دینا، لیکن آپ کا حق موجود ہے کہ بھئی آپ جس کو چاہیں جو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ پاک کی رحمت مانگنی چاہیے، اسی پر اعتماد، اسی پر جو ہے اللہ پاک فضل۔ لیکن جو بندہ محنت کرے، جس طرح میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ وہ ذرہ برابر بھی ایمان پایا جائے، جس طرح یہ بھائی ابھی سوال کر رہے تھے، ابھی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا کلمہ شروع ہوا، تو اس سے پہلے کون سا کلمہ جاری تھا؟ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس سے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، ان کا جو ہے وہ کلمہ جاری، اس طرح یہ چیزیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا واسطہ اس ہستی سے ہے کہ جو فضل والی بھی ہے اور عدل والی بھی ہے، یعنی کسی پر ظلم نہیں مطلب یعنی اور کسی پر زیادتی نہیں، بلکہ کسی پر زیادتی ہو تو اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور زیادہ معاملہ اللہ کا فضل و احسان والا ہے۔ جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام و کرام، تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، وہ تو دیکھیں ان سے بات کر کے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ میں تو آپ کو نہیں بات سنیں، میں تو آپ کو دعا بتا سکتا ہوں کہ آپ 2 نفل پڑھ کے یا ودود 100 دفعہ پڑھا کریں، اور دوسرا اس کو بیٹھ کے پوچھیں بھئی کیا مسئلہ ہے رمضان
اب یہ پوچھنا تھا کہ بعض دفعہ طبیعت کے اندر معاملات کے کرتے ہوئے بندہ سختی اور تنگی محسوس کرتا ہے اور وسیع و ظرفی کی کمی پاتا ہے، یا وہ جو وسعت قلبی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، کیا اس کی بھی تربیت ہو سکتی ہے، یا انسان کی یہ فطرت کا حصہ ہے، کوئی وسیع القلب ہوتا ہے یا وسیع الظرف ہوتا ہے، یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ ہاں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کئی بندیوں کے طبیعت میں سختی ہوتی ہے، کئی بندے کے وسیع القلب ہوتے ہیں، نفس کی سخاوت ہوتی ہے ان میں، تو کیا اس کے بھی بڑھائی جا سکتی ہے یا کہ یہ ہوتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بڑھائی جا سکتی ہے۔ جو چیزیں شریعت نے کہی ہیں، مثلا صبر ہے، حلم ہے، تو یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، محنت سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ یہ سارا تزکیہ کا نظام ہی ایسا ہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی صفات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اللہ کی صفت کا فیض اس میں آتا ہے، لیکن یہ مشق سے ہوتا ہے۔ جیسے کئی بندے جو ہیں مثال کے طور پر 1 میل بھی دوڑ نہیں سکتے، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی محنت کریں وہ 5 میل تک دوڑ لیتے ہیں۔ کئی بندے جو ہیں وہ لکھ نہیں سکتے، تو وہ تھوڑی لکھائی محنت کریں تو آہستہ آہستہ لکھائی آ جائے۔ جس طرح دوسری چیزیں ہیں یہ بھی بندہ سیکھ سکتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس سے اونچے درجے میں جا سکتا ہے۔ باقی اللہ پاک نے سب کو کچھ نہ کچھ خوبیاں دی ہوتی ہیں، تو کچھ کو ویسے ہی دے دی تو وہ اس فضل ہے، نہیں دی تو وہ اپنا محنت کرے۔ یہی تزکیہ کا یہ جو عمل ہے یہ بندے میں یہ چیز پیدا کرتا ہے، وسیع و ظرفی، تربیت اور روحانی، یہ سارے جب چیزیں بندہ کرتا ہے تو اس میں پھر وہ اللہ کے ساتھ تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا پھر ظرف بھی وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایسی ہستیوں سے ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان صفات کا عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں یہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ کوئی نفس میں ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ بھئی یہ چیز کرو، تو جو کہ ناجائز ہے، تو پھر مطلب کہ ضمیر کہتا ہے بھئی یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، عقل بھی روکتی ہے، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کو نہ کرے، دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے بھی یہ کرو، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، پھر اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے نا اندر بندے کے، تو پھر طبیعت میں پھر اس سے جو ہے وہ چڑچڑاپن اور غصہ اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو بندہ پھر کیسے ٹھیک کرے؟ صحیح، اس کا دیکھیں حل یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم آہنگ کر لینا۔ مثلا جسم اور کہہ رہا ہے، دل اور کہہ رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں دماغ اور کہہ رہا ہے، نفس اور کہہ رہا ہے۔ وہ نفس کیوں اور کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں لگا، وہ نفس مطمئنہ نہیں بنا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ نفس ہمارا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کو بھی بھائی مطلب 4-5 بندے ہیں گھر میں، ایک نیک ہے، دوسرا بھی نیک ہے، ایک مطلب شرارتیں کرتا ہے، ایک بد ہے سمجھ لیں، وہ باہر چوری کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، تو وہ گھر میں تو ظاہر ہے ایک ٹینشن رہے گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کی بھی اصلاح کر دیں تاکہ سبھی ایک لائن پہ ایک پیپر پہ رہیں۔ یہی تو یہ سارے جتنا یہ کورس ہے طریقہ محمدی کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء، دماغ، دل، نفس، روح پہلے ہی اس کو مناسبت اللہ پاک سے ہے، تو جسم ان کو بھی ایک ہی طریقے پہ لایا جائے تاکہ جو ہے انسان کے اندر وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ چڑچڑا پن، وہ ایک جنگ نہ جاری رہے بلکہ ایک سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نفس مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی پھر یاد میں۔ اسی طرح جو ہے روح ویسے ہی اللہ کی اس کی غذا ہی یہ ہے۔ پھر اور یہ جو اعضاء وغیرہ ہیں ان کو تو نفس استعمال کرتا ہے، ان کے خود تو اختیار ہے نہیں ان کا تو نفس ہی اختیار ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، جب بندہ زبان کی شیٹ سے ہی شروع کرتا ہے تو اس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو زبان کی شیٹ کرے گا میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، وہ دماغ سے سوچ کے کہہ رہا ہے نا، تو دماغ کا بھی تزکیہ ہو رہا ہے۔
اور نفس کہہ رہا ہے یہ کر دو، اب یہ وہ بھی نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف بھی یہ یعنی چل رہا ہے۔ دل جو ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں غیبت کروں لیکن یہ نہیں کر رہا، تو وہ اس پر بھی ضرب پڑتی ہے۔ تو یہ پہلے دل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مکمل جا کے یہ چوتھے درجے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہاں ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر روح کا جو سفر ہے اللہ کی طرف، پھر وہاں جا کے جو ہے اور زیادہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان کو اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے اسی لیے دی ہے، نہ موج کے لیے آئے ہیں، نہ میلے کے لیے آئے ہیں، نہ پکنک کے لیے آئے ہیں، ہاں اپنا تعلق جو ہے اللہ پاک سے درست کرنے اور مخلوق سے درست کرنے۔ وہ جو عیش والی دنیا ہے وہ آنے والی، یہاں جس کے پاس ہزاروں لاکھوں ہے وہ بھی پڑے ہوئے چیز نہیں کھا سکتا، دنیا سے جا رہا ہے، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، یہاں تو سب کچھ ہو کر بھی مطلب ہے کہ بندے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسی دنیا، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی وہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں ضرورت کی چیزیں لے، جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ جس طرح بتایا ہے کہ یہ طریقہ محمدی دیکھیں، بادشاہی طریقہ ہے، آسان۔ نبی علیہ السلام بادشاہ تھے، یعنی روحانیت کے، ظاہری کائنات کے، آپ کا جو طریقہ وہ بھی ایسا ہی بادشاہی طریقہ ہے۔ یعنی بادشاہی طریقے سے مراد یہ اس میں غیر ضروری مجاہدہ مشقت ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ بھئی غفلت میں نہ رہیں، نافرمانی نہ کریں، ہر ایک کو نفع پہنچانے کا سوچیں، اللہ کی حضوری میں رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا کھا کے شاکر، فرمایا طعام شاکر کا صائم، اچھا کہ جو مثلا ایک بندے نے صبح ناشتہ کیا، پھر دن کو کھانا کھایا، پھر شام کو کھانا کھایا، ایک بندے نے روزہ رکھا، فرمایا اگر یہ شکر کرتا ہے یہ بھی اس صائم کی طرح ہے اللہ کے ہاں، مطلب اس کو بھی مطلب اللہ کا قرب ملتا ہے، کہ یہ نہیں کہ بھئی یہ مقصد تو اللہ کا قرب ہے، یعنی یہ چیز کرنا۔ تو اس لیے جو ہے الحمدللہ جو ہے یہ اس طرح کا یہ تزکیہ یہی حل ہے کہ ایک دفعہ اس سے گزرے تو صحیح بندہ، کہ اس پورے پروسیس سے، تو پھر جو ہے اس سے اللہ کی دوستی بھی، اللہ پاک کی ولایت بھی، نبی علیہ السلام کا قرب بھی، اور یہ چیز مطلب یعنی مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں اور ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں، عام طور پر ولایت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ولایت عامہ، مثلا ایک کافر ہے، ایک دوسرا بندہ بھی کافر ہے، جب ایک کافر نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اس کافر کی بنسبت اللہ کی دوستی میں شامل ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت عامہ، یعنی آمنو اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہی دو قسم دیکھے بیان کیے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آگے بیان فرمایا وہ کون ہے، دو چیزیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک کا فرمایا کہ جو ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا جس نے، اس کو ایک نہ ایک اللہ کی دوستی، ایک عام دوستی، چھوٹے درجے کی ولایت اس کو بھی حاصل ہے، وہ بھی اللہ کے دوست ہے، اسی لیے تو پھر وہ ایمان والا ہے، اسی لیے تو اللہ پاک اس کو دوزخ سے نکالے گا، اس کا ایک تعلق ہے۔ الذین آمنوا۔ دوسرا فرمایا وکانوا یتقون، وہ ہے ولایت خاصہ، خاص ولایت، یعنی اللہ پاک کے قریب ہو جانا، اس کی صفات جو ہے وہ یعنی اللہ پاک کی صفات کا عکس بنے، اور وہ اللہ پاک کی دوستی، معرفت، اس کی کوئی حد نہیں، یعنی جتنا بھی وہ جائے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقیت، جس کو کہتے ہیں نا صدیق، یہ ولایت کا اونچا، اس کے بعد نبوت کا مقام آ جاتا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شہداء بھی ولی ہیں، صالحین بھی ولی ہیں بڑے خاص، لیکن صدیقیت اس لیے آپ سنتے ہیں نا کہ بھائی انبیاء کے بعد کس صحابی کا مقام ہے بلند؟ آپ بتائیں کس کا ہے؟ نبیوں کے بعد کس کا مقام ہے؟
جی نہیں، کس صحابی کا؟ جی ہاں فرمائے، آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں پتہ؟ اچھا ہاں، انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ مقام ہے اونچا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب دیکھیں صدیق آپ کا نام نہیں ہے، ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک اچھا، لیکن وہ کیوں ساتھ لگایا جاتا ہے کہ بھئی وہ صدیقیت کے مقام پہ جو ولایت کا، صحابیت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس پہ وہ قائم ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ لگتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ درجہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو باقی ایک ہوتا ہے عہدے، ولیوں کو عہدے بعض دفعہ صاحب تکوین ولی ہوتے ہیں، جن میں یہ نقبا، نجیب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، مطلب عام صالحین ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ غوث کا جو مقام ہے وہ بلند ہوتا ہے، وہ ان کا سردار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے، لیکن جو ہے اعلیٰ درجہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ صدیقیت اس کو کہتے ہیں، صدیق۔ اور بزرگوں نے پھر اس کی نشانی بیان کی ہے، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کے بھی استاذ ہیں، انہوں نے کئی نشانیاں بیان کی ہیں کہ صدیق کی نشانی، ولی تو بہت، یعنی ولی تو کئی قسمیں ان کی، لیکن صدیق فرمایا کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وہ متبع سنت ہوتا ہے، فنا فی الرسول کی ہستی ہوتی ہے کہ بھئی اس کو دیکھے نبی علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار۔ دوسرا فرمایا کہ وہ چیونٹی جو چھوٹی سی مخلوق ہے اس کو بھی تکلیف نہیں دیتا، اس کا بھی خیال کرتا ہے چلتے ہوئے، یعنی اللہ کا بھی خیال ہے اس میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور پھر فرشتے، پھر بندے، ماں باپ، بہن بھائی، لوگ اس سے گزر جائیں، جانور، چرند پرند، بھینس، گائے وغیرہ چیزیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ چیونٹی تک کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتا، بلی، چھوٹا جانور، یہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نشانی بیان نہیں کہ وہ نفل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ تسبیح بہت زیادہ لمبی کرتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا ایک ذکر یا مقام ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ وہ ان کا مقام بلند ہے۔ یہ چیز ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب، جب بندہ اپنے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرے سامنے یہ کام ہے اور یہ غلط ہے، اور ایک سوچ میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ کر لو، اور نفس کہہ رہا ہے کر لو، دوسری سوچ میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے نہیں کرنا، اور ایک تیسری سوچ پیدا ہوتی ہے جو یہ سوچنے میں مجبور کرتی ہے کام ہے چلو کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کس طرح کی یہ سوچ ہے اور اس کا کیا ہے کہ کر لو بعد میں سچی توبہ کر لیں گے، آئندہ نہیں کریں گے؟ صحیح، ماشاء اللہ۔ دیکھیں انسان جو ہے اس کے اندر جیسے میں نے بتایا 3-4 چیزیں تو اس کی اپنی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر کی بھی ہے، اس کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہیں۔ مثلا آپ کا دماغ ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، نفس ہے اس نے تو خواہش کرنی ہے، بس اپنا مجھے یہ چاہیے۔ روح جو ہے وہ ایک اور چیز چاہتی ہے، نفس اور چاہ رہا ہے، دماغ اور چاہ رہا ہے، دل جو ہے وہ کسی طرف اور رجحان ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی جس کو آپ پوچھ رہے ہیں نا، اور بھی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک فرشتہ ہے وہ نیک اچھے خیال بندے کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ جو آپ کے آتے تو اللہ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے پھر ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کو ملہم، اس کا نام ہے ملہم، یعنی الہام کرتا رہتا ہے۔ یہ جو اچھے خیال بعض دفعہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، آپ بیٹھے ہیں جی مجھے خیال آ گیا یہ کرو، وہ بھی آتے ہیں کبھی تو وہ اس کی طرف سے یہ کر لو یہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف۔ اسی طرح جو ہے ایک شیطان بھی بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی یہ چیزیں ڈالتا رہتا ہے، برے خیال، یہ کر لو وہ کر لو چیزیں۔ اب نفس بھی، پھر اور بھی شیطان۔ اب کیسے پتہ چلے گا بندے کو کہ کون سی چیز کیا کر رہی ہے؟ اس میں بڑا آسان نسخہ ہے کہ جو
خیال یا عمل آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جا رہا ہے، وہ سمجھو کہ یہ شیطانی اور نفس مارا والا ہے، جو بھی ہے مطلب یہ غلط ہے۔ جو خیال اور عمل آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب طرف لے کے جا رہا ہے وہ سمجھ لیں یہ ٹھیک ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے، بس چیز جہاں سے بھی۔ تو اب یہ وسوسہ، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں اچھا یہ گناہ ہے، چلو میں یہ کر لوں تو بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اب بات یہ ہے، بات تو یہ اس کے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن دو چیزیں بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ ایک تو کوئی گارنٹی نہیں کہ مجھے وہاں تک زندگی بھی ملنی ہے، دوسرا یہ کہ توبہ کا خیال ہو سکتا ہے وہ بعد میں کر لے، وہ اتنا اس میں مگن ہو جائے اتنا، اور جس طرح نشیائی ہے وہ ایک نشہ دیکھ لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، پھر تیسرے درجے کا لیتا ہے، پھر وہ چرس بھی کام نہیں کرتی، وہ کہتا ہے مجھے تو ہیروئن لا کے دو، پھر وہ بھی کام نہیں کرتی، وہ اس سے جو ہے سخت قسم کا۔ تو یہ ایک یعنی بزرگان نے فرمایا یہ خارش کی طرح ہے، یہ جو نفس کی خواہشیں اور گناہ ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں خارش، مثلا آپ کے یہاں زخم تھوڑا سا ہو گیا یا تھوڑے سے ایسے کوئی پھنسیاں بن گئی تو خارش ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو میں خارش کر لوں تو مجھے آرام آ جائے گا، بعد میں نہیں کروں گا، تو آپ کر لیں، آپ کریں گے اور مزہ آئے گا، یہ بڑی خارش۔ اب وہاں اور خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ کریں گے، تھوڑی دیر بعد چند دن بعد انفیکشن ہو گیا، آپ جی بازو کٹانا پڑ گیا، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ وہیں سے جو پہلے وہی خارش ہو رہی تھی اپنا یہ چیزیں۔ تو یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے یہ طرح کا کہ تم یہ خواہش، مطلب زنا ہے، اچھا جی زنا کر لو، بعد میں وہ ختم نہیں ہوگی، وہ اور زور شور سے آ جائے گی چیز، مطلب یعنی مجھے بھوک ہے، ابھی کھانا کھا لیا پھر بھوک لگ جائے گی۔ اس کا حل یہی ہے کہ پہلے دن ہی بندہ اس کا کلا کما کرے۔ جس طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی عورتیں 1000 1 لاکھ جو خوبصورت عورت ہو تو بندے کا ان سے نکاح ہو جائے، ہو تو نہیں سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر تعلق پیدا ہو جائے جنسی، مطلب دنیا میں تو نہ جائز ہے نہ ممکن ہے، لیکن وہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا نفس پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کی پھر بھی یہ ہوگا کہ مطلب ہے کہ بھائی اور ملے، یہ یہاں مطلب ہے یعنی وہ چیز ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی آنکھوں کا زنا غلط نظر سے، زنا کی سوچ کے ساتھ دوسروں کی طرف دیکھنا ہے، تو فرمایا کہ دیکھو تم کتنے سینکڑوں لوگوں کو دیکھ چکے ہو، سینکڑوں عورتوں کو دیکھ چکے ہو، تو کیا اب نفس بھر گیا ہے؟ جی بھر گیا، نفس کا کھاتا بھر گیا؟ نہیں، تم دیکھ رہے ہو، بلکہ وہاں UK میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ایسے اب ادارے بنے ہوئے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی ذہنی طور پر، بھائی اس کو پورنوگرافی کہتے ہیں، یعنی یہ ذہنی بیماری ہو جاتی، بیمار ہو جاتے ہیں لوگ نفسیاتی، کہ عورتوں کو دیکھتے رہنا، ننگی تصویریں دیکھتے رہنا، ننگی فلمیں ان کی اپنی زندگیاں بھی معوف ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا علاج کرتے ہیں، گورے بھی، کافر بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، وہ جا کے اپنا علاج کراتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ فرمایا کہ جو تم دوسری عورتوں کو دیکھے کہ تمہاری بیوی کا تعلق کمزور ہوتا رہے گا، یہ دیکھے اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو یعنی جتنا بندہ یہ کرے گا اس کے اپنے جو ہے جو جائز جو تعلق ہے اس میں بھی فرق پڑے گا، وہ ادھر ادھر یہ چیزیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے کہ تم کر لو بعد میں توبہ کر لینا، توبہ کی توفیق نہ ہو، توبہ جو ہے وہ موت آ جائے، یا وہ جو آپ نے کیا آپ کو اتنا نشہ ہوا کہ آپ نے پوری زندگی پھر اس سے اتر نہ سکے۔ یہ جتنے لوگوں نے، یہ جتنے نشیائی ہیں آپ پوچھ لیں، جتنے نشیائی ہیں، چاہے وہ چرس فیم کے ہوں، چاہے وہ زنا شراب کے ہوں، پہلے دن کسی نے یہی کہا تھا یار ایک سوٹا لگا کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے بھی یہی سوچا چلے ایک لگا کے چھوڑ دیں گے، 2 لگا کے چھوڑ دیں گے، سب کا یہی خیال تھا، لیکن ان میں بہت سارے واپس نہیں آ گئے، کئی تو آ گئے، کئی انہیں لگایا بھی یہ غلط چیز ہے ہم نے نہیں کرنی، کوئی بندہ اچھا مل گیا چھوڑ دیا، لیکن اس میں کئی ادھر ہی رہ گئے پھر،
اب وہ مطلب ہے آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں بچہ ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں، کوئی سگریٹ لے کے بیٹھ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اس طرح ہی شروع کیا، چلو یار دیکھتے ہیں تھوڑا مزہ ہی ہے، لے لیں گے پھر چھوڑ دیں گے، تو وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کس سے وہ خیال ہے، یہ فرمایا کہ یہ یعنی شیطان کی طرف سے ہے کہ بھئی یہ وہ بندے کو پھنسانا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھنس جائے پھر اس کو میں قابو کر لوں گا، تو پہلے ہی بندہ جو ہے وہ اسے احتیاط کرے، بچا رہے، وہ بچا رہے گا۔ ایک دفعہ نشہ ہو گیا، ایک دفعہ جو ہے بندہ اڈکٹ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت صاحب، یہ پچھلی دفعہ بھی روحانی نماز والی بھی ریٹریٹ ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک ہوئی، آپ یہ تھوڑا سا پچھلی دفعہ بھی تشریف لائے تھے، تو ابھی بھی آئے ہیں سب ساتھی جتنے ادھر موجود ہیں، تقریباً سب کی خواہش اور سوچ بھی یہی ہے کہ بارگاہ رسالت میں جو ہے نا حاضری نصیب ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ کار شیٹوں والا ہے یا دوسرا آپ بتا رہے ہیں، اس میں یہی طریقہ کار ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیشل ایڈیشن یا کوئی اسپیشل؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے کیا سوال ہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو طریق کا تزکیہ کا جو سفر ہے، یہی ایک سفر ہے جس سے بندہ بارگاہ رسالت تک پہنچ سکتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اسپیشل کورس ہے؟ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بالکل یہی سفر ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہے سارے یہ بارگاہ رسالت کے ہی سفر، صرف آپ نے سمجھنا ہے، جس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ رضا سارا سامان تو گیا، تم کیوں نہیں چلتے؟ سو سامان کیا ہے؟ سامان مثلا پہلے تو جسم ہے، جسم کو بارگاہ رسالت میں کیسے لے کے جانا ہے؟ جسم ایسے جائے گا کہ جسم بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین ہو جائے، یہی اس کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہے۔ زبان میری بھی حضور علیہ السلام کی زبان کی اتباع میں چلنا شروع ہو جائے تو زبان کی تو یہی حاضری ہے۔ پھر دماغ کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہے کہ دماغ اس طرح سوچے جس طرح حضور علیہ السلام سوچا کرتے تھے، اس طرح کے خیال لائے کہ آپ علیہ السلام کے جو طریقہ تھا سوچنے میں۔ دل کی حاضری یہ ہے کہ دل میں وہ صفات آئیں جو نبی علیہ السلام کے دل کی صفات تھیں۔ اسی طرح نفس کی ہم بات کر رہے ہیں، نفس بھی دیکھیں وہ چیزیں آ جائیں جو حضور علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا ہی طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام مثلا پانی بھی پیا ہے، پانی سے پہلے آپ کا تصور، آپ کا خیال اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ مجھے پلانے والا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک لطف ہے کہ اللہ مجھے پلا رہا ہے، اور اللہ سے تعلق پانی پیتا ہے، پیٹ میں پانی پیاس بجھاتا ہے، اور اللہ کا قرب بھی ساتھ ہی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا اس نے نماز پڑھی ہے، ذکر کیا اس نے، ایک یہ چیز آپ نے کہا تو نفس کا۔ تو اب یہ تو نفس کی حاضری یہی ہے کہ نفس بھی صفات محمدیہ اور نبی علیہ السلام کے نفس پاک یہ چیز۔ اب جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، وہ جو مشاہدہ اور ہونا، وہ ہے روح کا عمل۔ ان چیزوں کا تو یہی ہے ترتیب، کیونکہ نبی علیہ السلام پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور جو آپ نے سنت کو پسند کرتے ہیں، تو وہ تو بندے نے کر رہا ہے، تو وہ انہی سے تھوڑا سا گزر کے کرنا کیا ہے، موٹے موٹے غلط کاموں سے بچنا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ مطلب بندے نے کو بہت زیادہ مارکہ یا یعنی مجاہدہ، تو جیسے میں نے عرض کی، اس میں غیر ضروری یعنی جائز چیزوں کو چھوڑنے کا ہے ہی نہیں ہے کہ تو آپ کو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، صرف بھائی غلط چیزوں سے بچنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر وہ جو ہے وہ مراقبہ محمدیہ اور مراقبہ معراج جو یہ کئی بھائیوں نے کیا بھی ہوا ہے، تو وہ مطلب سکھایا جائے، اور اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ سالوں کے سال 10 سال لگتے ہیں، مطلب ہے کہ مہینے میں بندہ 3 دن سے لے کے مہینے تک جو ہے وہ بندہ جو ہے۔ لیکن بات سوچنے والی یہ ہے، بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بندے کی
ہو گئی تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ مثلا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو انہوں نے تو یہ تو نہیں کہنا اب آرام سے بیٹھے رہو، انہوں نے تو وہی کہنا ہے کہ جو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ بھئی آپ میری بارگاہ میں آ گئے تو اب کھڑے ہو جاؤ، میری امت کی مدد کرو، خود بھی اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھو اور امت محمدیہ کی خدمت کرو، یہی میرا کام ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے آپ کا راستہ کیا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں، تو راستہ یہی ہے کہ اللہ کا محبوب کیسے بندہ بنتا ہے؟ جو اللہ کو محبوب عمل ہے وہ پسند اپنانے سے۔ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ اللہ کو جو سوچے محبوب ہیں وہ اپنانے سے۔ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ اللہ کو جو صفتیں محبوب ہیں وہ دل میں سجانے کے۔ اللہ کا محبوب اس طرح بندہ بنتا ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، یعنی میرے سے تعلق کے بعد جو ہے طریقہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، فرمایا یہی میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دینا تاکہ ان کی زندگی دنیا آخرت سنور جائے۔ یہ تو جیسے بھی ہے گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ سیدنا امام حسین کا بھی وقت گزر گیا، یزید بھی گزر گیا، لیکن اب آگے کیا ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے بہت بڑا، یعنی جس کے لیے جو ہے، تو اس لیے ان ہستیوں نے یہ یعنی جو آپ فرما رہے ہیں بالکل یہی ہے، طریقہ ہے۔ آپ آ کے کسی خلوت میں حصہ لیں، 5-7 دن کے لیے آ جائیں، سیکھ لیں۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام تو رحیم کریم ہستی ہے، امت سے محبت کرنے والی ہستی ہے۔ جو بندہ صحیح طریقے سے آئے اس کو آپ نوازتے ہیں اپنے فضل سے۔ مسئلہ ہمارا ہی ہے کہ پہلے یا بعد میں ہم نے ان کی غلامی میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتی چھوٹ کسی کو کہ وہ مثلا نماز نہیں پڑھنی، آپ سنت پہ چلنا، بلکہ اب وہ اور ذمہ داری بندے پر آ جاتی ہے کہ اب آپ نے زیارت کر لی ہے، اب آپ پر اور زیادہ ذمہ داری۔ یہ جو جہاد کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، مسیلمہ کذاب کے خلاف پہلی فوج بھیجی، صحابہ اکرام بھی تھے اس میں، دوسرے بھی تھے، وہ بڑے سخت جنگجو، جنگ یمامہ کے جو یعنی اس کرتا تھے، اس سے پہلے بھی 2 جنگیں ہوئیں، وہ مطلب یعنی بڑی سخت فوج تھی۔ پہلی فوج کو جو ہے وہ شکست ہو گئی، دوسری کو شکست ہو گئی، تیسری گئی، اس کو بھی ہونے لگی۔ وہاں پھر اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت اور بیعت بھی حضور علیہ السلام سے کی تھی، بیعت شجرہ۔ تو وہ جب پھر پیچھے پسپائی ہونے لگی تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ تو اب وہ لوگ پھر جب وہ کانوں میں پڑی تو ان کو پھر احساس ہوا بھی ہم دوسرے بے شک چلے جائیں، لیکن ہم نے جو زیارت کی حضور علیہ السلام کی اور جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ ہم جو ہے ہم یا شہید ہوں گے یا اس لعنتی کو جو ہے وہ ماریں گے۔ یہ جو ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ اپنا اس نے کمپین چلائی ہوئی ہے، خود ہی بھی وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو وہ چیز مطلب یہ کہ جو پھر بندے کو شرف ملتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر تھوڑا بھی کمی بیشی ہے تو ان کی پکڑ آ جاتی تھی۔ جو آخری زمانے میں ہوں گے قیامت، قرب قیامت میں، وہ تھوڑا فرائض بھی ادا کر لیں گے تو اللہ پاک ان پر جو ہے وہ کرم کر دے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی پوچھا ابھی، تو آپ حاصل بھی کریں اس کو انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، بہر کھانا لگ گیا، وقت کافی ہو گیا۔ جی کھانا لگ گیا جی جی کھانا لگ گیا ہے، تو ابھی پھر کھانے کے لیے تشریف لے چلیں آپ ساتھی۔ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ اکیلے آ کے پوچھ لیں، وہ دوسروں کو کھانے دیں تاکہ جو ہے ساتھی جو ہے باہر کھانا لگ گیا، آپ باہر تشریف لے چلیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔